عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں وسلم۔ الدعاء هو العبادت، ہر قسم کی تعریفات و صفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دبا ہے۔ انگنت درود و سلام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، دعا کے موضوع پر آپ خطبہ سن رہے ہیں۔ دعا کی اہمیت و فضیلت، دعا مانگنے کے آداب، دعا مانگنے کے مخصوص اوقات، 3 خطبے آپ نے اس سے پیچھے سنے۔ آج کا خطبہ جمعہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ تو کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کن لوگوں کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں، قبول ہی نہیں ہوتی؟ یعنی آج کا خطبہ جمعہ کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی بات بغور سننے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے ہم سنیں کہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، قبول ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلا وہ خوش نصیب بندہ جو کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے اس کی عدم موجودگی میں، یعنی کوئی کسی کے لیے دعا کرے، وہ موجود نہیں ہے، وہ دوسری جگہ ہے، اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، لوگ دعا کرتے ہیں اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، اور کرنی بھی چاہیے۔ اور جو صدق دل سے دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے نا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب عمرے کے لیے جانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا تھا، اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو یاد رکھنا۔ اپنے بارے میں کہا کہ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہو تو میرے لیے بھی دعا کرنا۔ تو کسی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا، یہ مستجابات ہے، قبول ہوتی ہے دعا۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ آئیے حدیث سنیے۔ وعن صفوان ابن عبد اللہ وکانت تحتہ ام درداء وکانت تحتہ الدرداء قالت قدمت الشام واتیت ابا درداء رضی اللہ عنہ فلم اجدہ فوجدت ام درداء وقالت هل تريد الحج العام؟ قال نعم۔ قال تدعو الله لنا بخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دعا لرجل أخيه وهو غيب مستجابة وعند رأسه ملك مؤكل إذا دعا لرجل أخيه بخير قال الملك المؤكل آمین ولک بمثلی۔ رواہ مسلم، حدیث نمبر 69-29، صحیح مسلم کی 69-29 نمبر کی یہ حدیث موجود ہے۔ صفوان بن عبداللہ جن کی بیوی دردہ رضی اللہ عنہا، ابو دردہ کی بیٹی،
یہ شام آئے، اپنے سسر کے گھر جب آئے تو کہتے ہیں فلم اجدہ، میں نے ابو دردہ کو گھر میں نہیں پایا، ہاں ام دردہ گھر میں موجود تھی۔ فوجدت ام دردہ، ام دردہ گھر میں موجود تھی۔ ام دردہ نے صفوان بن عبداللہ سے کہا، اپنے داماد سے، کیا تم اس سال حج کرنے جاؤ گے؟ ام دردہ نے صفوان بن عبداللہ اپنے داماد سے کہا کہ آپ اس سال حج کرنے جائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں اس سال حج کرنے جاؤں گا انشاءاللہ۔ اس وقت ام دردہ نے کہا کہ جب آپ حج کرنے جاؤ ہمارے لیے بھی دعائے خیر کرنا، فادعوا اللہ لنا بخیر، ہمارے لیے بھی آپ جانا تو دعائے خیر کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے نا تو مستجابات، وہ دعا مستجابات ہوتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ تو آپ جب وہاں جاؤ گے، حتیم میں جاؤ گے، خانہ کعبہ میں جاؤ گے، آپ مینا میں جاؤ گے، عرفات میں جاؤ گے، مزدلفہ میں جاؤ گے، عرفہ کا دن ہوگا، تو آپ کیا کرنا؟ ہمارے لیے دعا کرنا، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو مستجابات، یہ دعا مستجابات ہوتی ہے، اس لیے آپ ہمارے لیے دعا کیا کرنا۔ اس حدیث سے پتہ کیا چلا کہ کسی مسلمان کے لیے اس کی عدم موجودگی میں کی گئی دعا یہ مستجابات ہوتی ہے۔ تو دوسروں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، جس طرح ہم اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں اسی طرح دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور کوئی خاص ہو، کسی نے خاص دعا کا کہا ہو تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عمرے کے سفر پہ حضرت عمر بن خطاب سے کہا تھا کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ خوش نصیب لوگ جن کی دعا جلدی قبول ہوتی ہیں، مستجابات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو کسی مسلمان کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، یہ قبول ہوتی ہے۔ حدیث کا آخری ٹکڑا کیا ہے؟ وَإِنْ دَرَاسِهِ مَلَكٌ مُعَكَّلٌ، وہ جو بندہ دعا کرتا ہے نا اس کے سر کے قریب ایک فرشتہ ہوتا ہے جو مقرر کیا ہوتا ہے، مَلَكٌ مُعَكَّلٌ، اس کے قریب ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ جب یہ بندہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، جب یہ بندی کسی دوسرے کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ جو اس کے قریب ایک فرشتہ متعین کیا ہوا ہے، قال الملک المؤکل، وہ مقرر کیا ہوا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ آمین۔ ایک بندہ دوسرے کے لیے کہتا ہے اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو معاف فرما، اللہ اس کی تکلیف کو دور کر، اللہ اس کو صحت دے، اللہ اس کی تنگ دستی دور کر، کوئی بھی دعا اس کے لیے کرتا ہے تو وہ جو متعین کیا ہوا فرشتہ اس کے سر کے پاس ہے نا وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا آمین۔ دعا یہ کرتا ہے، آمین کون کہتا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے، اور صرف آمین ہی نہیں کہتا بلکہ ایک جملہ اور کہتا ہے، کہتا وَلَكَ بِمِثْلِ، تیرے لیے بھی یہی، تیرے لیے بھی یہی۔ اگر دوسرے کے لیے وہ کہتا ہے نا کہ اللہ اس کو بخش دے، فرشتہ آمین کہتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ تجھے بھی بخش دے۔ اللہ اس کی تنگ دستی دور کر، فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے تیری تنگ دستی بھی دور کر۔ بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم کی 29 نمبر کی حدیث، جس سے یہ پتہ چلا کہ کسی مسلمان کے لیے عدم موجودگی میں کی گئی دعا یہ دعا مستجابات ہوتی ہے۔ دعا بندہ کرتا ہے آمین، فرشتہ کہتا ہے، اور پھر اس دعا کرنے والے کے لیے دعا کون کرتا ہے؟ فرشتہ کرتا ہے۔ وَلَكَ بِمِثْلِ، تیرے لیے بھی وہی۔ معلوم یہ ہوا کہ دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے، یہ دعا مستجابات ہوتی ہے، پہلی۔ دوسری قسم کے خوش نصیب لوگ جن کی دعا قبول ہوتی ہے، اس حدیث کے اندر 3 لوگ ذکر ہیں۔ ایک ہے مسافر، ایک ہے مظلوم، اور ایک ہے والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے۔ حدیث سنیں، یہ 3 قسم کے لوگ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
सलासु दावातिन मुस्तजाबातुन, सही वही जुमला, सलासु दावातिन मुस्तजाबातुन, 3 किस्म की दुआएं, 3 किस्म के लोगों की दुआएं ये मुस्तजाबात होती हैं, कबूल हो जाती हैं। पहला कौन सा? दावतुल मुसाफिरी, मुसाफिर की दुआ। मुसाफिर की दुआ, इससे पीछे आपने सुना भी है, जो ख़ास हालत में जो औकात जो दुआ के उनमें से ये भी, तो कहा मुस्तजाबातुन, कबूल हो जाती है। दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ। हालत सफ़र बहुत अहम है, हालत सफ़र में दुआओं का एहतमाम इंतहाई ज़रूरी है। तो मुसाफिर हालत सफ़र में दुआ करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुआ मुस्तजाबात होती है, ये कबूल हो जाती है। ऐसे ही वदावतुल मज़लूमी, मज़लूम की दावत, मज़लूम की दुआ, मज़लूम की बद्दुआ बड़ी जल्दी कबूल होती है। ऐसे ही वदावतुल वालिदी अला वलदिही, बाप की दुआ अपनी औलाद पे या बाप की बद्दुआ अपनी औलाद पे। ख्याल रखना चाहिए, औलाद को अपने माँ बाप से बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। अपने माँ बाप के साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इस तरह का बर्ताव और सलूक रखना चाहिए कि बाप की ज़बान से औलाद के लिए हमेशा दुआ ही निकले। और अगर कम से कम इतनी औलाद नहीं कर सकती कि दुआ बाप से नहीं ले सकती, तो कम से कम औलाद ऐसे रहे कि बद्दुआ तो ना ले। और बाप को हमेशा अपनी औलाद के लिए दुआ खैर करनी चाहिए, और अगर दुआ खैर ना करे तो बद्दुआ कभी नहीं देनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर दुआ सिखाई है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियतिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। एक माँ बाप को अपनी औलाद के लिए दुआ करनी चाहिए, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, अल्लाह मेरी बीवियों को, व ज़ुर्रियतिना, और मेरी औलाद को, क़ुर्रत आयुन, मेरी आंखों की ठंडक बना। आंखों की ठंडक वही औलाद होगी जो फर्माबरदार है, जिसने बाप का दिल खुश किया हुआ है। और वो वक्त होता है औलाद की तरबियत का, बचपन में अगर उसमें तरबियत की है तो वो बच्चा कितना कुछ होगा ना, बड़ा होकर के नाफरमान तो नहीं बनेगा ना। लेकिन अगर तरबियत नहीं हुई तो फिर वो बच्चा नाफरमान बनेगा, तो नतीजतन बाप क्या करेगा? बद्दुआ देगा। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? दावतुल वालिदी अला वलदिही, अला वलदिही, वालिद की बद्दुआ लड़के पर बड़ी जल्दी लगती है, बड़ी जल्दी लगती है। कई सारी औलादें बिगड़ी हुई देखी, क्या वजह है? पता नहीं कब बाप की बद्दुआ निकली, कब माँ की निकली। तो दोनों को, माँ को, बाप को भी और औलाद को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, अपने माँ बाप के साथ वो सलूक करें कि माँ बाप दुआ दें, बद्दुआ ना दें, और माँ बाप अपने औलाद को दुआ ही दें, अगर दुआ ना दें तो बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। क्योंकि ये सही सुनन तिरमिज़ी की हदीस 3448 है, सुनन तिरमिज़ी की हदीस 3448 के मुसाफिर की दुआ मुस्तजाबात, बाप की दुआ या बद्दुआ अपने औलाद पर मुस्तजाबात, वदावतुल मज़लूमी, और मज़लूम की बद्दुआ या दुआ मुस्तजाबात है। मज़लूम जिस पे जुल्म किया जाए, जुल्म किसी भी नाहिए का हो, जुल्म अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। इन अल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिमों को पसंद ही नहीं करता है। जुल्म सबसे खतरनाक चीज़ है, वो जुल्म अल्लाह को पसंद ही नहीं है। तो जो किसी पर जुल्म करता है ना, वो मजलूम के जरूरी नहीं है कि उसका हाथ उठे, जरूरी नहीं है कि उसके लब खुले, अल्लाह दिल की धड़कनों को जानता है। अगर किसी पे जुल्म कर लिया आपने और उसका दिल दुख गया, अल्लाह ने उसके दिल के वसवसे को भी समझा है, और उसके लब अगर रब के सामने हिल गए, उसकी जबान हिल गई, उसके हाथ उठ गए, उसका सजदा रब के सामने हो गया और उसने किसी के बारे में कुछ कह दिया, कहा मुस्तजाबात है। इसलिए हर मुसलमान का फर्ज बनता है अपने मातहत लोगों का खास ख्याल रखे, कमज़ोर लोगों का खास ख्याल रखे, कभी किसी पर अपनी ज़बान से, अपने हाथ से, किसी और वजह से किसी पर जुल्म ना कर दे। तो मजलूम की बद्दुआ, बाप की बद्दुआ और मुसाफिर की दुआ, ये तीन
مستجابات ہیں، بہت جلدی قبول ہوتی ہیں، تو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب حالت سفر میں ہوں تو دعا کا اہتمام کریں، جب آپ اولاد کا درجہ رکھتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ماں باپ سے بد دعا لیں، بد دعاؤں سے بچیں اور دعا لیں، اور جب آپ باپ کے درجے میں بن گئے ہیں تو آپ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں بلکہ دعا دیں۔ اسی طرح سے مظلوم کی بد دعا سے بچیں۔ مظلوم کی بد دعا کے تعلق سے ایک حدیث اور سنیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2448، یہ سنن ترمذی کی تھی پہلی والی 3448، اور یہ صحیح بخاری کی 2448۔ حضرت معاذ بن جبل جو یمن کے دائی تھے، جو یمن کے عامل تھے، یمن بھیجا تھا جن کو، یمن بھیجتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چھوٹی چھوٹی وصیتیں کی تھی ان کو، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرنا، دشواریاں نہیں۔ وہ دیہاتی ہیں، آپ شہر سے جا رہے ہو، ایسے سمجھانا، پہلے توحید کا درس دینا، پھر نماز کا دینا، پھر اس کا دینا، پھر اس کا دینا، بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ ان میں سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا تھا؟ وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال اتقی دعوت المظلوم، اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، رواہ البخاری، حدیث 2448۔ عبداللہ ابن عباس راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا تو ایک خاص بات کہی تھی کہ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، اتقی، ڈرنا۔ اللہ اگر ایک انسان کو مظلوم کی بد دعا سے ڈر ہو جائے نا تو کبھی کسی پہ ظلم ہی نہ کرے۔ یہ ایک وجہ ہے ظلم کرنے کی کہ ڈر نہیں ہے اس کے پاس، وہ سمجھتا نہیں ہے اس کو، تو کہا اتقی دعوت المظلوم۔ دیکھو صحابی رسول ہیں، دائی ہیں، یمن جا رہے ہیں، دعوت لے کے جا رہے ہیں، توحید کی دعوت لے کے جا رہے ہیں، لیکن کیا ایک خاص بات کہی ہے، اتقی دعوت المظلوم، کا مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ کیوں؟ کہ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، بہت جلدی قبول ہوگی۔ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، بڑی جلدی جائے گی، بغیر کسی وسیلے کے جائے گی۔ آئے گا وہ ٹاپک بھی انشاءاللہ جو آخر میں ہم کہتے ہیں نا فلاں کے صدقہ طفیل میں دعا قبول کر، انشاءاللہ مفصل پورا ٹاپک آئے گا۔ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، کہا اس دعا کے اور اللہ کے درمیان اللہ کے پردے کا وسیلہ بھی نہیں ہے، یہ بھی منع کر دیا، کہا پردہ بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بہت جلدی قبول ہوگی، ادھر اس کے ہونٹ ہلے، ادھر اس کی زبان کھلی، ادھر اس کے ہاتھ اٹھے رب کے سامنے، ادھر تمہارا بیڑا غرل ہو جائے گا، تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا، تم برباد ہو جاؤ گے۔ خبردار ظلم مت کرنا کسی پر، اللہ کو ظلم پسند ہی نہیں ہے، اور ظالم نے جب ظلم کر لیا تو مظلوم کے ہاتھ اٹھے تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی پردہ نہیں ہے، بہت جلدی دعا قبول ہوگی۔ تو یہ تین قسم کے لوگ، مسافر، والد اور مظلوم۔ مظلوم کے تعلق سے آپ نے دو حدیثیں سنی ہیں، اس لیے خاص خیال رکھنا جو بندہ جس کیٹیگری کا ہو، جو جس عہدے پہ ہو، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، اور خاص طور سے واللہ عہدہ ملنے سے پہلے، اور یہ حدیث وہ حدیث ہے کہ جس کے ماتحت لوگ رہتے ہوں، جو بڑے عہدوں پر فائز ہوں، جو عہدے دار لوگ ہوں، وہ زیادہ اس کے مستحق ہے۔ کہیں آپ نے کسی کی کاغذ پر غلط رشوت لے کر کے سگنیچر تو نہیں کر دیا، اور کہیں کسی مظلوم کو آپ نے دھتکار کر کے بھگا تو نہیں دیا، کہیں آپ نے کسی کو غلط سلیکٹ تو نہیں کر لیا، کہیں آپ نے کسی مظلوم کو جس کو سلیکٹ کرنا تھا، جو حقدار تھا، اس کو بھگا تو نہیں دیا۔ یہ 60-70 سالہ زندگی ہے، اس زندگی میں آپ کسی کی واہ واہی کے لیے کہ ہاں یہ کچھ دے گا، یہ عہدے والا ہے، یہ بڑا ہے، اور ایک حقدار ہے، لیکن اس سے کیا ملے گا؟ اس بات کا خیال رکھنا، ظلم کسی پہ مت کرنا، کسی بھی ناحیے سے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، ورنہ
آپ دنیا میں برباد ہو گئے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں ہونا ہی ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث اور ہے، 3 قسم کے اور خوش نصیب لوگ ہیں جن کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں۔ ایک ہے روزے دار، جب تک روزے کی حالت میں ہو۔ ایک مظلوم ہی، اس میں بھی مظلوم کا ذکر۔ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر الامام العادل ودعوت المظلوم۔ 3 قسم کے لوگ، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں رد ہوتی نہیں، لا ترد دعوتهم، ان کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ پہلا کون سا؟ الصائم حتى يفطر، روزے دار جب تک افطار نہ کر لے، افطار نہ کر لے، یعنی روزے کی حالت میں کی ہوئی دعا یہ رد نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے دوسرا والامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امام، اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ امام سے مراد اکثر و بیشتر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھانے والا امام۔ امام سے مراد حاکم وقت، امام سے مراد نماز پڑھانے والا امام، امام سے مراد ہر وہ بندہ جس کے ماتحت کچھ لوگ ہوں، وہ جج ہو، وہ فیصلہ کرنے والا ہو، وہ کوئی بھی ہو، امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا امام، اس کی دعا کبھی نہیں رد ہوتی ہے۔ لیکن اب وہ جو انصاف کر رہا ہے اس کو خود ہی نہیں پتا ہے، اس کو خود عدل کی ڈیفینیشن اس کو نہیں پتا ہے، انصاف کسے کہتے ہیں۔ وہ خود ظلم کر رہا ہے، وہ خود رشوت خور ہو، وہ خود لوگوں پر ظلم کرتا ہو، معمولی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا حاکم، عدل و انصاف کرنے والا جج، عدل و انصاف کرنے والا امام، عدل و انصاف کرنے والا بڑا جس کے ماتحت جو ہوں، وہ جب دعا کرتا ہے نا اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ عدل و انصاف کرتا ہی نہ ہو تو دعا کرتا رہے۔ عدل و انصاف کرنے والا یہ سب سے مین شرط ہے۔ روزہ رکھنے والا جب تک افطار نہ کر لے بڑی جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور تیسرا کہا ودعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا یرفعها اللہ بها الغمام، اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو بدلیوں سے اوپر لے جاتا ہے، یرفعها اللہ الغمام، بدلیوں سے اوپر، ویفتح له ابواب السماء، اس کی بد دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ دیکھیے تینوں حدیثیں کتنی سخت ہیں مظلوم کے تعلق سے، پہلے والے میں بھی آئی ہے، اس میں بھی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بدلیوں سے اوپر اس کی بد دعا کو، وَيُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ وَيَقُولُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، وَبِعِزَّتِي، میری عزت و جلال کی قسم، لَأَنصُرَنَّكَ، اے میرے مظلوم بندے جس پہ روئے زمین والوں نے تیرے اوپر ظلم کیا، فلاں بندے نے تجھ پہ ظلم کیا، لَأَنصُرَنَّكَ، میں تیری مدد کروں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگرچہ کچھ دیر ہو جائے لیکن تیری مدد ضرور ہوگی، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، ایسا نہیں کہ تیری مدد نہیں ہوگی۔ سنن ترمذی کی حدیث 3598 ہے، سنن ترمذی کی حدیث 3598 ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مظلوم جب بد دعا کرتا ہے نا تو اللہ بدلیوں سے اس کی دعا اوپر لے جاتا ہے، آسمان کے دروازے کھلواتا ہے اور اس بندے سے کہتا ہے تیری مدد، میری عزت و جلال کی قسم، اللہ اکبر، اللہ اپنے ذات کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں تیری مدد ضرور کروں گا، میں تیری ضرور سنوں گا، اس لیے کہ تیرے اوپر ظلم ہوا ہے۔ تو 3 قسم کے خوش نصیب لوگ کون سے؟ روزے دار، عدل و انصاف کرنے والا امام اور مظلوم، ان کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں۔ کتنے ہوئے؟ 4۔ 5واں قسم کے خوش نصیب لوگ وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ اولاد جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، جن ماں باپ کا انتقال ہو جائے، بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اب دیکھیے جس چیز کو خاص طور سے کہا ہے شاید اس کا ہمیں خیال نہ ہو اور اس طریقے کا خیال نہ ہو، نہ جانے ہم مرنے کے بعد کون کون سے رسم و رواج کرتے ہو۔
10واں کریں، 30 کریں، 40واں کریں، کون کون سے کریں، لیکن یہ خاص بات جس کو کہا ہے اس کا اہتمام نہ کریں تو یار ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی نہیں مانتے؟ تو وہ اولاد جن کے ماں باپ چلے جائیں اس دنیا سے، وہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، یہ دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل سنو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم، حدیث نمبر 4223، صحیح مسلم کی حدیث 4223 ہے۔ ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کا عملوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم، بند ہو جاتا ہے، عملوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ ہاں، الا من ثلاثۃ، 3 عمل باقی رہتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب درج ہوتا رہتا ہے۔ اب 3 اللہ کے نبی نے خاص کیے نا، 4 تو نہیں کیے، 5 تو نہیں کیے، 2 تو نہیں کیے، خاص کیا الا من ثلاثۃ، 3 عمل کا، الا من صدقۃ جاریۃ، ایک ہے صدقہ جاریہ، اس تعلق سے ایک خطبہ آپ سن چکے ہیں، مرنے والے کی طرف سے صدقے کا حکم۔ تو الا من صدقۃ جاریۃ، انسان اس دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے صدقہ کرو آپ، جی اس کا ثواب ملے گا اس کو۔ او علم ينتفع به، یا اس کا علم جس سے دنیا فائدہ اٹھائے، وہ کتابی شکل کا ہو، وہ تقریری شکل کا ہو، وہ دعاؤں کی شکل کا ہو، کتاب خرید کر کے اس کی تقسیم کا شکل ہو، اس کی چھپوانے کی صورت ہو، کیسا بھی علم جس سے دنیا فائدہ اٹھائے۔ کا تیسرا او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ پتہ کیا چلا؟ دعا بہت مین ہے، جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اپنی خاص دعاؤں میں اپنے ماں باپ کو یاد رکھنا چاہیے، ماں باپ کو کبھی نہیں بولنا چاہیے، ان کے بڑے احسانات ہوتے ہیں۔ تو جب بھی جن کے ماں باپ زندہ ہوں خدمت کریں، جن کے گزر گئے وہ دعاؤں میں خاص اوقات میں اپنے ماں باپ کو نہ بھولیں۔ تو کہا نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث اتنی اہم، مسند احمد کی حدیث 3636، مسند احمد کی 3636 حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل لا يرفع الدرجۃ للعبد الصالح في الجنہ فیقول انا لی یا ربی انا لی ھذا فیقول لاستغفاری ولدک لک۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لا يرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، اللہ تعالی جنت میں جب کسی نیک بندے کا درجہ بلند کرے گا تو ان نیک بندوں کا جب درجہ بلند ہوگا نا تو وہ بندہ کہے گا فیقول یا ربی انا لی ھذا، میرے رب یہ کس وجہ سے، میرے عمل کی وجہ سے تو مجھے جنت مل گئی، مجھے یہ ملا، انا لی ھذا، یہ بلند درجہ یہ کس عمل کی وجہ سے؟ اللہ رب العالمین کیا فرمائے گا؟ فیقول، اللہ تعالیٰ جواب دے گا لاستغفاری ولدک لک، لاستغفاری ولدک لک، تیرے بیٹے کا تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ پتہ کیا چلا؟ یہ نہیں کہا کہ تیرے بیٹے کا تیرے لیے قرآن خوانی کرنے کی وجہ سے، جی میرے جملے سے چبھتے ہوں گے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام کائنات نے کبھی بھی قرآن خوانیاں نہیں کروائی، کبھی بھی نہیں کروائی کسی کے مرنے کے بعد، صاف جملہ ہے۔ جاؤ صحیح مسلم کی 4223 اٹھا کے دیکھ لو حدیث، مسند احمد کی 3636 اٹھا کے دیکھ لو، کہے گا لاستغفاری ولدک لک، تیرے بچے کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ ہائے رات کے آخری پہر میں آپ اٹھو نا، آپ کی ماں کا انتقال ہو، باپ کا انتقال ہو، آپ پڑھو نا تہجد
اور اب کرو نا سجدہ رب کے سامنے، مانگو نا آپ دعا، آپ اٹھاؤ نا ہاتھ، آپ کی آپ اپنے آنکھوں سے آنسو نکالو نا یار، لاکھوں قرآن خوانیاں کر دو، اس سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنت سے عمل ثابت نہیں ہے۔ کہا لی استغفاری کا لکا، کہ تیرے بچے کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ تو پانچویں قسم کے خوش نصیب لوگ جن کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں، وہ اولاد کی دعا ماں باپ کے لیے۔ آپ یہ بھی سن چکے ہو، ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے، تو دونوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے دعائے خیر کرنا چاہیے، بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اولاد کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے اور اپنے ماں باپ کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے۔ اپنے ماں باپ کے لیے کوئی غلط الفاظ اور نافرمانی کا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ چھٹے قسم کے خوش نصیب لوگ جن کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں، وہ کون سے ہیں؟ جو لوگ خوشحالی میں، فراغت میں دعا کرتے رہتے ہیں نا، تو جب وہ تنگ دستی ہوتی ہے ان کو اور شدائد اور مصیبتیں ہوتی ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ وجہ؟ جب اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی، نہ کوئی مصیبت تھی اور نہ تنگی تھی، تب بھی یہ مجھ سے مانگا کرتا تھا۔ اب اس کو تنگی آئی ہے، اب اس کو تنگی آئی ہے، اب اس کو تنگ دستی آئی ہے، اب بھی مانگ رہا ہے، تو اب جو مانگیں گے نا بڑی جلدی قبول ہوگی۔ اس کی دلیل سنن ترمذی کی حدیث 3382، سنن ترمذی کی حدیث 3382 حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، رواہ الترمذی حدیث 3382۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ، جو بندہ چاہتا ہے کیا، ان یستجیب اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی سنے، فی الشدائد والکرب، تنگ دستی اور مصیبتوں میں۔ جو بندہ چاہتا ہے نا کہ مصیبت میں میرا رب میری سن لے، تنگ دستی میں میرا رب میری سن لے، فَلْيُكْسِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، اس کو خوشحالی میں، فراخ دلی میں، جب کوئی پریشانی نہ ہو تب دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ فَلْيُكْسِرِ الدُّعَاء، کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ تنگ دستی نہیں ہے، کثرت سے اس کو دعا کرنی چاہیے۔ مصیبتیں نہیں ہیں، کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیا ہوگا؟ جب کبھی مصیبت آئے گی، جب کبھی تنگ دستی آئے گی تو کیا ہوگا؟ اس کی دعا جلدی قبول ہوگی۔ کمن سرہ، جو بندہ چاہے۔ تو حالات بدل بدل کے آتے رہتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، آج کسی کی تنگ دستی ہے تو کسی کی فراخ ہے، کسی کو مصیبت ہے تو کسی کو خوشحالی ہے، بدل بدل کے زمانہ آتا ہے۔ تو جب خوشحالی ہو تب دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے تاکہ مصیبت کے وقت دعائیں بدرجہ اولا اور جلدی قبول ہوں۔ تو یہ 6 قسم کے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ کون سے؟ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے کی جانے والی دعا، مسافر کی دعا، والد کی دعا، مظلوم کی بد دعا، روزے دار کی دعا، اور حاکم انصاف کرنے والے امام و حاکم کی دعا، اسی طرح سے اولاد کی دعا والدین کے حق میں، اسی طرح سے خوشحالی اور تنگ دستی میں کی جانے والی دعا تو مصیبت میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ یہ 6 قسم کے لوگ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ اب آئیے سنیے کہ دعائیں رد کن کی ہوتی ہیں، کن کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ تو 3 قسم کے بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، رد ہو جاتی ہے، وہ نہیں قبول ہوتی بالکل۔ کیوں؟ اس کے اسباب ہیں، وہ اسباب نہ ہونے کی وجہ سے رد ہوتی ہے، ایسے نہیں، اسباب نہ ہونے کی وجہ سے رد ہوتی ہے۔ یہ اسباب ہیں، اسباب ہونے کی وجہ سے قبول ہوتی ہے، وہ بھی اسباب ہیں، اسباب نہ ہونے کی وجہ سے دعا رد ہو جاتی ہے۔ وہ 3 قسم کے بد نصیب لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، حرام کمائی کمانے والا، حرام کھانے والا، پہننے والا، مکان بنانے والا، کوئی بھی چیز حرام آئی تو دعا چاہے آپ رات کے آخری پہر میں اٹھ کے کرو، چاہے سارے جو پچھلے خطبے آپ نے سنے وہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں، دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ بات پہلے ہی کہہ دی ہے، پہلے ہی کہہ دی ہے۔ دنیا والا کوئی کہہ دینا
کہ دیکھو آپ یہ کر کے آؤ گے تو ریجیکٹ بالکل نہیں مانا جائے گا، بڑا خیال رکھتے ہیں، یار نہیں ایسے نہیں ملے گا یہ چیز، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن عرش والے نے کہا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ ایسی دعا قبول نہیں ہوگی، ہم اس کا خیال نہ رکھیں، تو یہ ہماری بیوقوفی ہوگی۔ اپنی کمائیوں کا خاص خیال رکھو، اپنے کاروبار کا خاص خیال رکھو، کاروبار کرنے سے پہلے دیکھو آپ کا کاروبار ناجائز تو نہیں، آپ کی کمائی غلط تو نہیں، آپ کی کمائی میں ظلم کا پیسہ تو نہیں آ گیا، رشوت کا پیسہ تو نہیں آ گیا، حرام کمائی تو نہیں آ گئی۔ حرام کمائی آئے گی تو عبادت بھی نہیں، دعا بھی نہیں، اور دعا تو افضل عبادت ہے۔ دلیل کیا اس بات کی؟ دلیل دیکھیے، صحیح مسلم کی حدیث 2346 حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ تعالی امر به المؤمنین کما امر به المرسلین وقال یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ثم ذکر رجل اشعث اغبر يمد يديه الى السماء یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ طیب، اللہ طیب ہے، طیب مانا پاک، پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ ان اللہ طیب، اللہ طیب ہے۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے نا، تو طیبہ کیوں کہتے ہیں؟ شرک کی گندگی سے پاک۔ اب آپ رکھو کلمہ توحید کے ساتھ شرک بھی اور سوچو کہ طیب بن جائیں گے، کبھی طیب نہیں بن سکتے ہو شرک کی موجودگی میں۔ کلمہ طیب ہے اور طیب وہی ہوگا جو شرک سے پاک ہو۔ ہمارا رب طیب ہے، کہا ان اللہ طیب، اللہ طیب ہے، لا يقبل الا طیبا، طیب کے علاوہ کبھی قبول ہی نہیں کرتا۔ ہماری نماز طیب ہوگی تب قبول کرے گا، اور طیب کب ہوگی؟ جب خالص اللہ کے لیے پڑھی جائے اور نبی کے طریقے پہ، تب طیب ہوگی۔ ہمارا کلمہ طیب ہوگا تب قبول ہوگا۔ طیب کب ہوگا؟ جب شرک کی نفی ہو اور صدق دل سے توحید کا اقرار ہو، تب جا کے طیب ہوگا۔ کہا اللہ طیب ہے اور طیب ہی عمل کو قبول کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی آیت پڑھی، اللہ نے اپنے رسولوں کو کیا کہا؟ یا ایھا الرسل، اے میرے رسولو۔ رسول، رسول کی جمع ہے، سارے رسول مخاطب۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو طیب چیز کھانا، طیب۔ اچھا وقت نہیں ہے، علمی چیز ایک بتاؤں آپ کو، قرآن میں حلال کا ذکر بھی ہے نا، لیکن حلال کے ساتھ 90% طیب کی شرط ہے۔ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کرو گے نا، ذرا غور سے سوچنا اس کو۔ یا ایھا الناس کلوا من الطیبات، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، کلو حلالا طیبا، کہیں کا حلالا۔ اب حلال کہنے کے بعد بھی طیب کا ہے، چیز حلال ہوگی تو ٹھیک ہے نا، لیکن پھر بھی کیا کہا ہے؟ حلالا طیبا، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ بکرا کیا ہے؟ حلال ہے نا، اور کسی ایسی جگہ لے کر کے ذبح کر دو، حلال تو تھا لیکن طیب نہیں رہا، طیب نہیں رہا۔ بکرا حلال ہے، چوری کر کے ذبح کر دو، بکرا تو حلال تھا لیکن اب وہ طیب نہیں رہا، تو اس لیے حلال کے ساتھ طیب کی شرط ہے۔ حلالا طیبا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، میرے رسولو کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھانا، اس کے بعد نیک عمل کرنا۔ اللہ اکبر۔ کلوا من الطیبات کو عمل سے پہلے ذکر کرنا، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ کہ اگر آپ نے عمل کر لیا اور چیز طیب نہ کھائی تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ وضو کا نماز سے پہلے ذکر کرنا مطلب کیا ہے؟ پہلے وضو ہے بعد میں نماز ہے، اور پہلے نماز بعد میں وضو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا نا، قبول ہی نہیں ہوگی۔ تو پہلے طیب چیزیں، حلال روزیاں، اور بعد میں اعمال صالحہ۔ پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے لوگو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے کیا کرنا؟ طیب کھانا، طیب۔ ثم ذکر رجلا، پھر حدیث میں کہ ایک آدمی کا ذکر کیا۔ آدمی کا کیا ذکر کیا؟ یطیل السفر، کہ ایک آدمی لمبا سفر طے کر کے آیا ہے،
اچھا ابھی آپ نے سنا نا سفر کی دعا قبول ہوتی ہے اور مسافر مستجابات ہوتا ہے، اور یہ سفر بھی کون سا ہے؟ یطیل السفر، لمبا سفر، جلدی قبول ہوگی نا، لمبا سفر، یطیل السفر، اشعث اغبر، بال بکھرے ہوئے، کیوں؟ ایئر کنڈیشن سفر نہیں نا، گھوڑے کا ہے، خچر کا ہے، اونٹ کا ہے، ریگستان کا ہے، تو وہ اے سی والا سفر نہیں کا، بال بکھرے ہوئے، پراگندہ بال، دھول بھری ہوئی، یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدی، ہاتھ اٹھایا ہوا۔ ابھی آپ نے پیچھے سنا نا دعا کیسے مانگنی چاہیے، دعا مانگنے کے آداب میں ایک ادب کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے، دیکھو سفر بھی ہے، لمبا سفر ہے، ہاتھ بھی اٹھایا ہے، اور ہاتھ اٹھا کے کیا کر رہا ہے؟ یا ربی یا ربی، رب کی ربوبیت کا واسطہ دیتا ہے۔ جو اللہ کے بعد سب سے بڑا نام کون سا ہے؟ رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا ان میں ذاتی نام اللہ ہے، باقی نام صفاتی ہیں، وہ صفاتی ناموں میں سب سے بڑا نام رب ہے۔ اس لیے آپ دیکھو گے انبیاء کی دعا کہاں سے؟ اسی نام کے اس سے، ربنا 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 ربنا۔ اس نے بھی کیا کہا؟ یا ربی، اے میرے رب، ہاتھ اٹھایا ہوا ہے جو دعا کے آداب میں سے ہے۔ سفر ہے، دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہے، مستجابات ہے، اور پھر کیا کر رہا ہے؟ یا ربی یا ربی، اے میرے رب، رب کی ربوبیت کا واسطہ بھی دے رہا ہے۔ جواب کیا ملا؟ لیکن ایک چیز کیا ہے؟ مطعمہ حرام، کھانا حرام کا کھا کے آیا ہے، مشربہ حرام، پینا حرام، ملبسہ حرام، لباس حرام، پوشاک بھی حرام، کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام۔ جواب کیا؟ انا یستجاب لذالک، کیوں کر تیری دعا قبول ہو، انا یستجاب لذالک، کیوں کر تیری دعا قبول ہو۔ پتہ کیا چلا؟ حرام کمائی کی موجودگی میں دعا قبول نہیں ہوگی، دعا رد ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ کے بندو اپنی کمائیوں کا خاص خیال رکھو تاکہ عبادتیں قبول ہوں، دعائیں قبول ہوں۔ تو دعا اس بد نصیب کی نہیں قبول ہوتی جو حرام کمائی کھاتا ہے، ایک۔ دوسرا، جو لوگ دعا کرتے ہیں نا، دعا تو بڑی لمبی مانگتے ہیں لیکن اس میں درود شریف نہیں پڑھتے ہیں، اس کی دعا رد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں درود نہیں پڑھتے، ہم وہ نہیں پڑھتے جو امام کائنات نہیں پڑھا ہے، ورنہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جس دعا میں درود نہ پڑھا جائے وہ رد ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی کی روایت، کل دعاء محجوب حتی یصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی فرمایا کرتے تھے ہر وہ دعا، کل دعاء، ہر وہ دعا محجوب، رد کر دی جاتی ہے، حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دعا میں درود نہ پڑھا جائے۔ تو جو دعا مانگی جائے اور اس میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی، یا دوسرا درود اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ، یہ درود جو معصورہ ہیں، ثابت ہیں، نہ پڑھے جائیں دعا رد ہو جاتی ہے۔ اس تعلق سے سنن ترمذی کی ایک اور روایت بھی ہے، 486 نمبر، 786 یاد رہتا ہے نا؟ ہاں بہت اہم نمبر ہے نا 786۔ کیا یار ظلم کیا ہے، اللہ اکبر، کہتے ہیں بسم اللہ کی جگہ ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ نے اتارا تھا 786، اللہ نے نازل کیا 786، اللہ نے کیا نازل کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، وہ بلقیس کے پاس خط لکھا سلیمان نے، کیا لکھا؟ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل میں ہے نا۔ اللہ کے نبی نے خطوط لکھے، کیا لکھا تھا شروع میں؟ 786، مفتی لکھا، تعویذ بھی دے رہا ہے، اوپر لکھتا 786، تیرا تعویذ بھی غلط ہے، 786 بھی غلط ہے، لیٹر لکھتا اوپر لکھتا 786۔ اللہ کے نبی نے کیا لکھا تھا؟ جاؤ جتنے خطوط ہیں موجود ہیں آج بھی، کیا لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ کے موقع کا خطوط، کفار کو الرجی ہوئی، کہا ہم نہیں جانتے یہ رحمان الرحیم کیا ہے، کیا لکھا تھا وہاں؟ بسم اللہ لکھا تھا۔ بھائیو یہ ظلم ہے، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے۔ یہ 786 کوئی بسم اللہ نہیں ہے یار۔ آپ نماز پڑھ رہے ہو، نماز میں پڑھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، کیوں پڑھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ کہتے ہو 786 الحمدللہ رب العالمین، کھانا شروع کرو 786 کھاؤ لقمہ اٹھا کے، پانی پیو 786 کھاؤ لقمہ اٹھا کے۔ کیا کر رہے ہو یار؟ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ کیوں قرآن کی گستاخی کر رہے ہو؟ کیوں توہین کر رہے ہو قرآن کی؟ تو مجھے اس لیے یاد آیا، کہہ رہا ہوں ایک الگ ٹاپک ہے، یہ 486 ہے، 786 یاد ہے، یہ 486 ہے، یاد رکھنا
486 نمبر حدیث ہے. حضرت عمر بن خطاب، سنن ترمذی کی ہے. عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں؟ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال الدعاء محجوب لا ترفع السماء لا يسعد السماء بشيء حتى يصلي على نبيك. دعا روک دی جاتی ہے، آسمان کے دروازے ہی نہیں کھلتے. لا يسعد السماء، آسمان کی طرف چڑھتی ہی نہیں ہے. کون سی دعا؟ جس دعا میں درود نہ ہو. جب تک درود نہ پڑھ لو آپ کی دعا چڑھے گی نہیں. تو پتہ کیا چلا کہ تیسرے قسم کے بد نصیب لوگ جو دعا مانگتے ہیں لیکن درود نہیں پڑھتے، ان کی دعا رد ہو جاتی ہے. پہلا حرام کمائی والا، دوسرا جو درود نہ پڑھے. تیسرا اور آخری بات، جو لوگ امر بالمعروف کا کام نہیں کرتے، منکر سے روکتے نہیں اور معروف کا حکم نہیں دیتے، یعنی بلائی کا حکم نہیں دیتے اور منکر سے لوگوں کو روکتے نہیں ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. آپ اندازہ لگاؤ کہ یار دعوت و تبلیغ کتنا مہنگا ہے. اب یہ کوئی خاص انسان کا نہیں ہے. آپ کو ایک دعا آتی ہے نا، آپ کو ایک مسئلہ آتا ہے نا، آپ کے پاس پوری دلیل آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کوئی بندہ غلط کر رہا ہے، آپ اس کو بتاؤ نا جی آپ گنہگار ہو. آپ کا فرض بنتا ہے بتانا، بھلائی کا حکم دینا آپ کا فرض بنتا ہے. کوئی شرکیہ جملہ زبان سے بول رہا ہے، کوئی غلط عمل کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے صحیح، لیکن آپ بتا نہیں رہے ہو. آپ بتاؤ گے نہیں تو وہ غلط کرے گا آپ کی موجودگی میں، آپ کو پتہ ہے، اور پھر آپ مسجد میں آ کر کے دعا کرو گے، سوچو کہ میری دعا قبول ہو جائے. کیوں یار؟ اس بھائی کا آپ کو درد نہیں تھا جو غلط کر رہا تھا؟ آپ کا بچہ آپ کی طرف جا رہا ہو، آپ روکو گے نہیں؟ روکو، کسی کا جا رہا ہے روکو گے نہیں؟ روکو گے. غلط جا رہا، روڈ میں آ گیا کسی کا بچہ، گاڑی آ رہی ہے، پکڑو گے نہیں پکڑو گے؟ اس لیے جس کو جتنا قرآن و حدیث کا علم ہو، جتنا شرعی علم ہو، خود عمل کرنا چاہیے، دوسروں کو بتانا چاہیے. جو غلط کر رہا ہو اس کو روکنا چاہیے. اگر معروف کا حکم دینا لوگ چھوڑ دیں، منکر سے روکنا چھوڑ دیں، اور پھر دعا کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی. میں نہیں کہتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی حدیث 4004 اٹھا کے دیکھنا. سنن ابن ماجہ کی حدیث 4004. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مرو بالمعروف ونہوا عن المنکر. مرو بالمعروف، میں نے سنا ہے امام الانبیاء سے کہ معروف کا حکم دو، ونہوا عن المنکر، اور منکر سے لوگوں کو روکو. من قبلی ان یستجاب، من قبلی تدعو فلا یستجاب لکم، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور تمہاری دعائیں قبول ہی نہ کی جائیں. تم دعا کرو فلا یستجاب لکم، تمہاری دعا قبول نہ کی جائے. یعنی معروف کا حکم دو، منکر سے روکو تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہوں. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم دعا کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اس تعلق سے آخری حدیث سنن ترمذی کی ہے، حدیث 2169. سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2169. وعن حذیفہ بن یامان رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا فتدعوه فلا یستجاب لکم. حذیفہ بن یامان راوی حدیث، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، لوگوں ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یعنی اللہ کی قسم. کیا؟ لتأمرن بالمعروف، تم معروف کا حکم دو، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے لوگوں کو روکو. اگر تم نے یہ دو چیزیں چھوڑ دی نا، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا، پھر اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا، اور تم کیا کرو گے؟ دعا کرو گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. دو چیزیں ہوں گی، معروف کا حکم دینا چھوڑ دو گے، منکر سے روکنا چھوڑ دو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اب جب عذاب آئے گا تو دعا کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی. یہی وجہ ہو سکتی ہے کئی ساری ایسی چیزیں کہ بندہ دعا کرتا ہے لیکن قبول نہیں ہو رہی. اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، دعا مانگ رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا مانگ رہا ہے، دعا قبول بھی نہیں ہو رہی، لیکن یہاں ذہن نہیں جائے گا یار بارش نہ ہونا یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، میں دعا بھی مانگ رہا ہوں، بارش پھر بھی نہیں ہو رہی. یہ نہیں سوچے گا کہ کیا میں نے معروف کا حکم دینا چھوڑ دیا ہے، کیا میں نے منکر سے روکنا چھوڑ دیا ہے. صحیح ترمذی کی روایت ہے. اس لیے اللہ کے بندو، یہ تین قسم کے بد نصیب لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی: حرام کمانے والا، کھانے والا،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا میں درود نہ پڑھنے والا اور معروف کا حکم نہ دینے والا، منکر سے نہ روکنے والا، ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ آج آپ نے سنا ہے کہ 6 قسم کے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی دعائیں مستجابات ہیں، قبول ہوتی ہیں، اور 3 قسم کے بد نصیب لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ دعا کے جو موضوع سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا سلسلہ ابھی آگے اور ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو جو بات ہم سنیں اس پر عمل کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کو شفا